بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم نے اس سے پچھلی ویڈیو میں نمازوں کو ترک کرنے والوں کے بارے میں پڑھا تھا کہ جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں اور خواہشات کو پورا کرنے کے لیے نمازوں کو ترک کر دیتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، اسی کو ہم آگے جو ہے اب کنٹینیو کر رہے ہیں۔ یہ اس کا پارٹ 2 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قارون کے خزانوں اور آرائش کے بارے میں بیان فرمایا ہے سورہ القصص میں۔ تو وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی آرائش کی حالت میں نکلا۔ جو لوگ دنیاوی زندگی کے طلبگار تھے، انہوں نے کہا، اے کاش ہمیں بھی وہی ملتا جو قارون کو دیا گیا ہے، اسے تو بہت کچھ ملا ہے۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا، انہوں نے کہا، تمہارا ستیہ ناس ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ثواب جو اس شخص کے لیے ہے جو ایمان لایا ہو اور نیک عمل کیے ہوں، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ مشہور مورخ ابن اسحاق کی تحقیق یہ ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا تھا، لیکن اکثر علماء چچا کا لڑکا بھی بتاتے ہیں۔ قارون بہت خوش آواز تھا، تورات بڑی خوش الحانی سے پڑھتا تھا، اس لیے لوگ اسے منور کہتے تھے۔ لیکن جس طرح سامری نے منافق پن کیا، یہ اللہ کا دشمن ہو گیا تھا۔ چونکہ بہت مالدار تھا، اس لیے بھول گیا تھا اور اللہ کو بھول بیٹھا تھا۔ قوم میں عام طور پر جس لباس کا دستور تھا، اس نے اس سے بالشت بھر نیچے لباس بنوایا تھا، جس سے اس کا غرور اور اس کی دولت ظاہر ہو۔ اس کے پاس اس قدر مال تھا کہ اس کے خزانے کی کنجیاں اٹھانے پر قوی مردوں کی ایک جماعت مقرر تھی۔ اس کے بہت خزانے تھے، ہر خزانے کی کنجی الگ تھی جو بالشت بھر کی تھی۔ جب یہ کنجیاں اس کی سواری کے ساتھ خچروں پر لادی جاتی تھیں تو اس کے لیے 60 پنچکلیاں خچر مقرر ہوتے۔ قوم کے بزرگ اور نیک لوگوں اور عالموں نے جب اس کے سرکشی اور تکبر کو حد سے بڑھتے ہوئے دیکھا تو اسے نصیحت کی کہ اتنا اکڑ نہیں، اس قدر غرور نہ کر، اللہ کا ناشکرانہ ہو، ورنہ اللہ کی محبت سے دور ہو جاؤ گے۔ قوم کے آوازوں نے کہا کہ یہ جو اللہ کی نعمتیں تیرے پاس ہیں، انہیں اللہ کی رضامندی کے کاموں میں خرچ کر تاکہ آخرت میں بھی تیرا حصہ ہو جائے۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ دنیا میں کچھ عیش و عشرت ہی کر ہی نہ، اچھا کھا پی پہن اور جائز نعمتوں سے فائدہ اٹھا، نکاح سے راحت اٹھا، حلال چیزیں برت، لیکن جہاں اپنا خیال رکھ وہاں مسکینوں کا بھی خیال رکھ۔ اپنے نفس کو نہ بھول، وہاں اللہ کے حق بھی فراموش نہ کر۔ تیرے نفس کا بھی حق ہے، تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے بال بچوں کا بھی تجھ پر حق ہے، مسکین غریب کا بھی تیرے مال میں سانچا ہے۔ ہر حق دار کا حق ادا کر، اور جیسے اللہ نے تیرے ساتھ سلوک کیا تو اوروں کے ساتھ سلوک و احسان کر۔ اللہ فسادیوں سے محبت نہیں رکھتا۔ قارون نے ان سب باتوں کا یہ جواب دیا۔ اس نے کہا کہ آپ اپنی نصیحتوں کو رہنے دیجئے، میں خوب جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو دے رکھا ہے اسی کا مستحق میں تھا۔ میں ایک عقل مند، زیرک، دانا شخص ہوں، میں اسی قابل ہوں اور اسے بھی اللہ جانتا ہے، اس لیے اس نے مجھے یہ دولت دی ہے۔ بعض انسانوں کا یہ خاصہ ہوتا ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تب بڑی عاجزی سے ہمیں پکارتا ہے، اور جب انسان کو کوئی نعمت اور راحت اسے ہم دے دیتے ہیں تو کہہ دیتا ہے، یعنی اللہ جانتا تھا کہ میں اسی کا مستحق ہوں، اس لیے اس نے مجھے یہ دیا ہے۔ یہ آیت ہے سورہ القصص کی، اور ایک آیت میں ہے کہ اگر ہم اسے کوئی رحمت چکھائیں، اس کے بعد جب اسے مصیبت پہنچی ہو تو کیا اٹھتا ہے کہ ہاذا الہ، اس کا ایک حقدار تو میں تھا ہی۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ قارون علم کیمیا جانتا تھا، لیکن یہ قول بالکل ضعیف ہے، بلکہ کیمیا کا علم فی الواقعہ ہے ہی نہیں، کیونکہ کسی چیز کے عین کو بدل دینا یہ اللہ ہی کی قدرت کی بات ہے جس پر کوئی اور قادر نہیں۔ صحیح حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو کوشش کرتا ہے کہ میری طرح پیدائش کرے، اگر وہ سچا ہے تو ایک ذرہ یا ایک جو ہی بنا دے،
یہ حدیث ان کے بارے میں ہے جو تصویریں اتارتے ہیں اور صرف ظاہر صورت کو نقل کرتے ہیں۔ ان کے لیے تو یہ فرمایا، پھر جو دعویٰ کرے کہ وہ کیمیا جانتا ہے اور ایک چیز کی کایا پلٹ کر سکتا ہے، ایک ذات سے دوسری ذات بنا دیتا ہے، مثلا لوہے کو سونا وغیرہ، تو صاف ظاہر ہے کہ یہ محض جھوٹ ہے اور بالکل محال ہے اور جہالت و ضلالت ہے۔ یہ اور بات ہے کہ رنگ وغیرہ بدل کر دھوکے بازی کریں، لیکن حقیقتاً یہ ناممکن ہے۔ یہ کیمیا اگر جو محض جھوٹے، جاہل، فاسق اور مفتری ہیں، یہ محض دعوے کر کے مخلوق کو دھوکے میں ڈالنے والے ہیں۔ وہ محض اللہ کا فرمان کا نتیجہ ہے کہ جو اللہ اپنے فرما بردار نیک کار بندوں کے ہاتھ میں اپنی مخلوق کو دکھا دیتا ہے۔ اور پھر ایک دن قارون ایک نہایت قیمتی پوشاک پہن کر زرق برق عمدہ سواری پر سوار ہو کر اپنے غلاموں کو آگے پیچھے بیش بہا پوشاکیں پہنائے ہوئے لے کر بڑے ٹھاٹھ سے اتراتا ہوا اکڑتا ہوا نکلا۔ اس کا یہ ٹھاٹھ اور یہ زینت اور تجمل دیکھ کر دنیا داروں کے منہ میں پانی بھر آیا اور کہنے لگے کاش کہ ہمارے پاس بھی اس جتنا مال ہوتا، یہ تو بڑا خوش نصیب ہے اور بڑی قسمت والا ہے۔ علماء کرام نے ان کی یہ بات سن کے انہیں اس خیال سے روکنا چاہا اور انہیں سمجھانے لگے کہ دیکھو، اللہ نے جو کچھ اپنے مومن اور نیک بندوں کے لیے اپنے ہاں تیار کر رکھا ہے وہ اس سے کروڑ درجہ بارونق دیر پار عمدہ ہے۔ تمہیں ان درجات کو حاصل کرنے کے لیے اس 2 روزہ زندگی کو صبر و برداشت سے گزارنا چاہیے۔ جنت صابروں کا حصہ ہے، یہ مطلب بھی ہے کہ ایسے پاک کلمے صبر کرنے والوں کی زبان ہی سے نکلتے ہیں جو دنیا کی محبت سے دور اور دار آخرت کی محبت میں چور ہوتے ہیں۔ اوپر قارون کی سرکشی یا بے ایمانی کا ذکر یہاں تک ہو چکا ہے، یہاں اس کا انجام بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک حدیث میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص اپنا تہپن لٹکائے فخر سے جا رہا تھا کہ اللہ نے زمین کو حکم دیا اسے نگل جا۔ نجران کی مسجد میں میں نے ایک نوجوان دیکھا جو بڑا لمبا چوڑا اور بھرپور جوانی کے نشے میں چور، گٹھے ہوئے بطن والا، بانکا ترچھا، 6 رنگ و روغن والا خوبصورت شکیل۔ میں نگاہیں جما کر اس کے جمال و کمال کو دیکھنے لگا تو اس نے کہا، کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا، آپ کے حسن جمال کا مشاہدہ کر رہا ہوں اور تعجب معلوم ہو رہا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ تو ہی کیا، خود اللہ تعالیٰ کو بھی تعجب ہے۔ نوفل بن ماہک کہتے ہیں کہ اس کلمے کے کہتے ہی وہ گھٹنے لگا اور اس کا رنگ روپ اڑنے لگا اور قد پست ہونے لگا، جہاں تک کہ بے قدر ایک والش کے رہ گیا۔ آخر کار اس کا وہ قریبی رشتہ دار اپنی آستین میں ڈال کر لے گیا۔ قارون کی ہلاکت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے ہوئی تھی اور اس کے سبب میں بہت کچھ اختلاف ہے۔ ایک سبب تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قارون ملعون نے ایک فحشہ عورت کو بہت کچھ مال و متاع دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ عین اس وقت جب حضرت موسیٰ کلیم اللہ بنی اسرائیل میں کھڑے خطبہ کہہ رہے ہوں، وہ آئے اور آپ سے کہے، تو وہی ہے نا جس نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ اس عورت نے یہی کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کانپ اٹھے اور اسی وقت نماز کی نیت باندھ لی اور 2 رکعت ادا کر کے اس عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمانے لگے، تجھے اس اللہ کی قسم جس نے سمندر میں سے راستہ دیا اور تیری قوم کو فرعون کے مظالم سے نجات دی اور بھی بہت سے احسانات کیے، تو جو سچا واقعہ ہے اسے بیان کر۔ یہ سن کر اس عورت کا رنگ بدل گیا اور اس نے صحیح واقعہ سب کے سامنے بیان کر دیا اور اللہ سے استغفار کیا اور سچے دل سے توبہ کر لی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر سجدے میں گر گئے اور قارون کی سزا چاہی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ میں نے زمین کو تیرے تابع کر دیا ہے۔ آپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور زمین سے کہا کہ تو اسے اور اس کے محل کو نگل لے۔ زمین نے یہی کیا۔ دوسرا سبب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب قارون کی سواری اس تمطراق سے نکلی، سفید قیمتی خچر پر بیش بہا پوشاک پہنے سوار تھا، اس کے غلام بھی سب کے سب ریشمی لباسوں میں تھے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام خطبہ پڑھ رہے تھے، بنو اسرائیل کا مجمع تھا۔ یہ جب وہاں سے نکلا تو سب کی نگاہیں اس پر اس کی دھوم دھام پر لگ گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دیکھ کر پوچھا، آج اس طرح کیسے نکلے؟ اس نے کہا، بات یہ ہے کہ ایک بات اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے اور ایک فضیلت مجھے دے رکھی ہے۔ اگر تمہارے پاس نبوت ہے تو میرے پاس یہ جاہو چشم ہے، اور اگر
آپ کو میری فضیلت پہ شک ہو تو میں تیار ہوں کہ آپ اور میں چلیں اور اللہ سے دعا کریں، دیکھ لیجئے کہ اللہ کس کی دعا قبول فرماتا ہے۔ آپ اس بات کا آمادہ ہو گئے اور اس کو لے کر چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے تو دعا کرتا ہے یا میں کروں؟ اس نے کہا نہیں میں کروں گا۔ اب اس نے دعا مانگنی شروع کر دی اور ختم ہو گئی، لیکن دعا قبول نہ ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اب میں دعا کرتا ہوں۔ اس نے کہا ہاں کیجیے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ زمین کو حکم دے جو میں کہوں مان لے۔ اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی اور وہی آئی کہ میں نے زمین کو تیری اطاعت کا حکم دے دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سن کر زمین سے فرمایا اے زمین اسے اور اس کے لوگوں کو پکڑ لے۔ وہیں یہ لوگ اپنے قدموں تک زمین میں دھنس گئے۔ آپ نے فرمایا اور پکڑ لے، یہ اپنے گھٹنوں تک دھنس گئے۔ آپ نے فرمایا اور پکڑیے، مونڈوں تک زمین میں دھنس گئے۔ پھر فرمایا ان کے خزانے اور مال بھی یہیں لیا۔ اسی وقت ان کے کل خزانے اور مال وہاں آ گئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے ان سب کو دیکھ لیا۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ ان کو ان کے خزانوں سمیت اپنے اندر کر لے۔ اسی وقت یہ سب غارت ہو گئے اور زمین جیسی تھی ویسی ہو گئی۔ مروی ہے کہ ساتوں زمین تک یہ لوگ بے قدر انسان دھنستے جا رہے ہیں، قیامت تک اسی عذاب میں رہیں گے۔ نعمتوں کے بارے میں قیامت والے دن سوال کیا جائے گا۔ سورہ التکاثر میں بھی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے پھر تم سے اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ سورہ الاسراء میں بھی ہے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جو شخص جلدی چاہتا ہو ہم اس شخص کو اس کے بارے میں جلدی عطا کر دیں گے جو ہم چاہیں گے، اور جس کے لیے ہم چاہیں گے ہم اس کے لیے جہنم بنا دیں گے جس میں وہ پہنچ جائے گا اس حال میں کہ اس کی مذمت کی گئی ہوگی اور اسے دھکے دیے گئے ہوں گے۔ کچھ ضروری نہیں کہ دنیا کی ہر ایک چاہت پوری ہو، جس کا جو ارادہ اللہ پورا کرنا چاہے کر دے، لیکن ہاں ایسے لوگ آخرت میں خالی ہاتھ رہ جائیں گے۔ یہ تو وہاں جہنم کے گڑھے میں گرے ہوئے ہوں گے، نہایت برے حال میں ذلت و خواری میں ہوں گے۔ یہاں انہوں نے یہی کیا، فانی کو باقی پر دنیا کو آخرت پر ترجیح دی، اس لیے وہاں رحمت الہی سے دور ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا اس کا گھر ہے جس کے پاس اپنی گرہ کی عقل بالکل نہ ہو، جو صحیح طریقے سے طالب دار آخرت میں کام آنے والی نیکیاں سنت کے مطابق کرتا رہے اور اس کے دل میں بھی ایمان، تصدیق اور یقین ہو، عذاب ثواب کے وعدے صحیح جانتا ہو، اللہ اور رسول کو مانتا ہو، ان کی کوشش قدردانی سے دیکھی جائے گی، نیک بدلہ ملے گا۔ اور اس بارے میں بہت سی آیات ہیں۔